وہ تعارف و فضائل اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، آپ کے سارے بیٹے، ساری بیٹیاں، آگے جتنے نواسے نواسیاں ہیں، یہ سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ ابھی جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ، صرف اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ وہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ یہاں تم سے مراد اہل بیت ہے۔ ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اب اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کے اندر، یعنی اس آیت کریمہ کے شروع کے اندر جو ٹاپک چل رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ تو علماء مفسرین یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا سب سے پہلا مصداق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یعنی کہ ازواج مطہرات یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ اور پھر جو یہ بات مشہور ہے کہ پنج تن پاک اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں شامل ہیں، اس کا ثبوت حدیث پاک سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی چادر میں لے لیا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے لیا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چادر میں لے لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے باری تعالیٰ یہ سارے میرے گھر والے ہیں۔ اب ان کا اہل بیت ہونا پنج تن پاک کا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن اہل بیت کا جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ ازواج مطہرات علیہم رضوان ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر زوجہ اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ ویسے بھی اہل بیت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے گھر والے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہل مکہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ کے رہنے والے۔ اہل علم، اس سے مراد کیا ہے؟ علم والے۔ اہل بیت، اس سے مراد گھر والے۔ تو گھر والوں سے سب سے پہلی مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن آج کل شیعوں کا جو عقیدہ ہے، وہ آج کل جو تاثر دیتے ہیں، وہ صرف کہتے ہیں جی پنج تن پاک یہی اہل بیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو معاذ اللہ اس ٹاپک سے وہ خارج کر دیتے ہیں، اور اپنی مجالس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ چار ہستیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ازواج مطہرات کو وہ خارج کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں، لیکن ان کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت سے خارج کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو تو اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں، لیکن ان کی نانی جان کو اہل بیت سے وہ خارج کر رہے ہیں۔ یہ کیسی عجیب منطق اور کیسی تقسیم کاری ہے؟ تو یہاں جو قرآن پاک کا اسلوب ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ یہاں پر جو پہلا مصداق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ پھر یہ اپنے مجالس میں دلائل کیا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مباہلہ فرمایا تھا وہاں پر تو ان کو ہی ذکر فرمایا، اور ان کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لیا، اپنے قریب کیا۔ ازواج مطہرات میں سے تو کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو ساتھ اس لیے لیا کہ ان کے فضائل بتانا مقصود تھا۔
ان کی اہمیت بتانا مقصود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کرو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میری آل سے محبت کیا کرو۔ اب یہ جو آیت مباہلہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان گھر والوں کو ساتھ لیا، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مجادلہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے مسئلے کے بارے میں دلائل دیتا ہے، اگر اس کے دلائل قوی ہوں تو وہ جیت جاتا ہے، دوسرے کے دلائل اگر قوی نہ ہوں تو اس کو ہار ماننی پڑتی ہے۔ مجادلہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر دونوں کو آپس میں لڑائی کر کے ہی بات کو ختم کرنا پڑتا ہے، جبکہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اگر میں حق پر ہوا اور دوسرا بندہ باطل پر ہے تو جو باطل پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، اور دوسرا بھی یہی کرے گا کہ میں حق پر ہوا تو میرے لیے نجات ہے، اگر تو باطل پر ہوا تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ پھر جو مباہلہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نجران کے عیسائیوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دے دی۔ اب پھر سارے عیسائی اکٹھے ہو کر اپنے بڑے پادری کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے۔ اب عیسائیوں کا بڑا پادری کہنے لگا کہ یہ بات تو تم بھی جان چکے ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو صفحہ ہستی سے عیسائیوں کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارا بڑا پادری ہے، تورات کا جاننے والا ہے، انجیل کا جاننے والا ہے، یہ اچھا ہی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ عیسائیوں نے پھر ایک نمائندوں کو بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کر دو کہ ہم یہ مباہلہ نہیں کریں گے۔ جب وہ عیسائی آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہیں، آپ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب نے آمین کہنا ہے۔ اب وہ جو عیسائی آیا تھا پادری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے، جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو جا کر عیسائیوں سے کہنے لگا انی لأری وجوہا، میں ایسے چہرے دیکھ کر آیا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑ کو بھی پیچھے کر دینا تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے فرمایا کہ اگر تم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تو پھر تمہارے جنگل کے اندر آگ کو پھیلا دیا جانا تھا، پورے عیسائیوں کو دنیا سے ختم کر دیا جانا تھا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا تھا۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا، اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، علماء محدثین اس کے تحت لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی وہاں پر شان کو بیان کرنا مقصود تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو اپنے ساتھ رکھ کے ان کے فضائل کو بیان فرمایا۔ پھر یہی قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کا اولین مصداق تو ازواج مطہرات ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان ہستیوں کو چادر کے اندر لیا پھر بھی یہی آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا ہے، ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا ہے، ہر قسم کے گناہ کو تم سے دور فرما دیا ہے۔ تو اولین جو مصداق ہے اہل بیت اطہار کا، آج ہم نے یہ سیکھا کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، پھر آپ کی اولاد پاک ہے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا کہ آل بنو ہاشم یہ ساری اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اب اس کے اندر حضرت
عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ جاتے ہیں، چونکہ وہ براہ راست حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ پھر آل جعفر بھی اس کے اندر شامل ہیں، آل حارث بھی شامل ہیں، آل عقیل بھی شامل ہیں۔ یہ ساری ہستیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض اہل محبت کو بھی اہل بیت فرمایا ہے، جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی بڑی ہستی ہیں، 350 سال اپنی عمر انہوں نے پائی، کئی مذاہب انہوں نے اختیار کیے، آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنی محبت کا اظہار کیا، اسلام کی محبت کا اظہار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہماری اہل بیت میں شامل ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب، اپنے اہل بیت سے مراد کیا لیا؟ ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ تم میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا تھا بس وہی بچا تھا، باقی پوری روئے زمین پہ ایسا طوفان آیا کہ پہاڑوں تک پانی چلا گیا، ہر چیز غرق ہو گئی، لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا صرف وہی بچا تھا۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جس نے میری اہل بیت کا دامن تھام لیا وہ کامیابی کی طرف آ گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک حجت الوداع کے موقع کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم پر اپنا بیان ارشاد فرمایا اور وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، تو یہ الفاظ ہے کہ ہر آنے والا نبی پہلے نبی کی بنسبت عمر کے لحاظ سے کم ہوتا رہا، اب لگتا ہے کہ میری زندگی کے بھی آخری ایام آ چکے ہیں۔ تو بالکل دو تین ماہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا، وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ لیکن میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن فرمایا میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا ان میں سے پہلی چیز قرآن مجید ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کتنی اعلیٰ چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب بھی لفظ اہل بیت بولا جائے تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد اولین ازواج مطہرات ہیں۔ اس لیے تو ہزاروں احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کے فرامین پر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے عمل کیا، جب کبھی مسئلہ ہو جاتا تو بڑے بڑے فقہاء صحابہ کرام علیہم رضوان جب ان سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے اور مسئلہ پوچھا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا کرتی تھی۔ تو اہل بیت کا جو اولین مصداق ہے وہ ازواج مطہرات علیہم رضوان ہیں، پھر حضرت مولا کائنات حضرت سیدہ کائنات حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آخری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اہل بیت کو بڑی عظیم شان عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا میرا رب بھی ان سے محبت فرمائے گا، اور فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا رب تعالیٰ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، حب آل محمد خیر من عبادت سانت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل سے آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہاں ہم نے کئی لمحے بیٹھے ہیں، 1 لمحہ نہیں، ہم کئی سیکنڈ یہاں اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو کیا فرمایا کہ 1 لمحہ
اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا وہ 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تو آج ہم نے یہ جو پروگرام کیا، یہاں بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کیا، یہی ملفوظات جو میں نے عرض کیے آپ یہی جا کر ذکر اپنے گھر میں کر دیں گے تو آپ کا جو ثواب ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ یہاں 1 لمحہ بیٹھ کر آپ ذکر سن رہے ہیں اہل بیت کا، وہی لمحے آپ جا کر گھر میں گزاریں، اہل بیت کی محبت کا ذکر کریں۔ محرم الحرام کے اندر جو اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے ہمیں بھی کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن اہل بیت کا مصداق کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی ہستیاں شامل ہیں، اس حوالے سے میں نے آپ کو جو گزارشات کی ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ان باتوں کو ہمیں یاد بھی رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔